اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہے جناب قاسم نواز صاحب کے لیے، جو چند دن قبل اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ریٹائرڈ ہوئے۔ بینکنگ سیکٹر کے سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں، لیکن میں ان کی خدمات اور ان کی شخصیت اور ان کی اچیومنٹ ساری چیزوں کو ایکنالج کرنے کے لیے ریکارڈ پہ کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں، چونکہ میرا 35 سال سے میرا بھی ان سے واسطہ رہا ہے، ایز اے سبارڈینیٹ ان کے ساتھ کام کیا۔ قاسم نواز صاحب نے 1988 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جوائن کیا، اور آپ انتہائی محنتی، شفیق، دیانتدار، ایماندار اور کائنڈ ہارٹڈ شخص تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس جو ان کا بیچ تھا 14-15 لوگوں میں، ان میں انتہائی نمایاں کیا اور نمایاں کیا اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اور جان فشانی کے ساتھ جو بھی انہیں اسائنمنٹ ملتے تھے اس کی وجہ سے۔ قاسم نواز صاحب نے 1988 جون میں غالباً جو ہے وہ بینک جوائن کیا۔ مجھے بھی یہ اعزاز ہے کہ میرے وہ پہلے آفیسرز جو ایک دو تھے ان میں سے ایک تھے، اور میں جولائی 1988 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آیا، جب یہ 13,000 جو انڈیویجولز ہیں ان کا ایک محکمہ تھا۔ اور جس ڈپارٹمنٹ میں قاسم نواز صاحب پوسٹ ہوئے تھے وہ ایک نارمل سا ڈپارٹمنٹ تھا، کوئی اتنا ہائی فائی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جیسے کوئی جو ہے بی آئی بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہو، یا بینکنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہو، یا ایچ آر ڈی ہو، اس طرح کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ تو آپ نے جو پہلی شہرت کی، جو پہلی بلندی جو چھوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا جو لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہے۔ یہ 14 یا 12 لوگوں کا بیچ تھا، میرا خیال ہے 14 تھے۔ ان میں یہ دو احباب جو بہت ہی نمایاں ہوئے، ایک انہی کے دوست تھے، ایک ندیم صاحب تھے اور ایک یہ تھے۔ ان کا تو ڈپارٹمنٹ ہر بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ تھا، ایک امپارٹنٹ ڈپارٹمنٹ تھا۔ تو یہ انڈسٹریل کریڈٹ ڈپارٹمنٹ بینک کی بلڈنگ سے باہر شاہین کمپلیکس میں پوسٹنگ تھی ہماری۔ تو اس زمانے میں ایک بینچ مارک ایگزام ہوتا تھا انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کا، انسٹیٹیوٹ آف بینکرز ان پاکستان کو۔ یہ جو بیچ تھا ان کے لیے یہ قدغن تھی کہ آپ نے 3 سالوں میں، یعنی 88 میں یہ آئے تو 91 تک آپ نے اس کا پارٹ 1 کرنا ہے۔ دو پارٹ ہوتے تھے اس کے، تو 24 اٹیمپٹ میں وہ کرنا ہوتا تھا اس کے میکسیمم، لیکن ان کو جو ہے وہ کہا یہ گیا کہ آپ نے 6 اٹیمپٹ میں پارٹ 1 کرنا ہے۔ تو یہ دو احباب جو تھے، انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ، جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اور اس کی جو گرپس تھی مختلف سبجیکٹ پہ، 11 سبجیکٹ تھے، تو انہوں نے 2 سال کے اندر جو ہے 1.5 سال میں وہ ڈپلومہ کر لیا۔ 1990 فروری میں انہوں نے کر لیا۔ اچھا، میں نے قاسم نواز صاحب نے ایز اے گریڈ 2 جوائن کیا اسٹیٹ بینک، ظاہر ہے بہت سینئر پوزیشن پہ تھے۔ تو اتفاق سے میں جب گیا تو میں بھی ایک اچھے ادارے سے آیا تھا، پکی نوکری کے چکر میں آیا تھا۔ تو میں ایز اے ٹائپسٹ، میں نے 25 سال کا میں ہونے والا تھا، اور میری اور قاسم صاحب کی عمر میں کچھ چند دنوں کا ہی فرق ہے۔ تو میں نے جب دیکھا، پہلے تو مجھے نہیں پتہ چلا، میں نے کہا چلے میں بھی یہ اٹیمپٹ کر لیتا ہوں۔ تو وہ ان 14 لوگوں میں یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے ایک دم کیا اور بڑے نمایاں ہو گئے اور بڑی انہیں اکنالجمنٹ ملی۔ تو میں نے جو فروری 1990 میں جو اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ میں نے کر لیا۔ تو اگلے 6 مہینے کے بعد اگست میں نے پارٹ 2 میں نے بھی والنٹیئرلی کر لیا، اس کی کوئی بینیفٹ بھی تھی۔ تو اس کا بھی مجھے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے کافی فائدہ ہوا، لیکن اس وجہ سے جو ہے ایک تو یہ قاسم نواز صاحب اور ندیم صاحب گولڈ میڈل بھی انہوں نے لیا تھا، یہ بڑے نمایاں ہوئے۔ دوسری جو وجہ تھی قاسم نواز صاحب کے نمایاں ہونے کی، کہ وہ ان کی اہلیت، قابلیت اور محنت کرنا اور جو انداز تھا ان کا، وہ اتنا زبردست تھا کام کرنے کا کہ انہیں جو بھی اسائنمنٹ دیا جاتا تو پھر وہ جو ان کے آفیسر تھے وہ ان کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ شاید ہی اسائنمنٹ دیا کرتے تھے۔ اور پہلے 9 سال یا 10 سال قاسم نواز صاحب کو کوئی پروموشن نہیں ملا، لیکن انہوں نے بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ ویسے ہی کام کیا۔ پھر میں 1996 میں مظفر آباد آ گیا، تھوڑا رابطہ ہلکا پھلکا ہو گیا،
اور پھر 1998 میں یا 97 میں ایک پروموشن آپ کو ملا. پھر کچھ فاسٹ ٹریک پروموشن ہوئے, بڑا ایوریج سے ایک دو لوگ جو ہے پروموٹ ہو گئے, قاسم صاحب نہیں ہوئے, اس کا مجھے بہرحال بڑا افسوس ہوا. لیکن بعد میں آپ جوائنٹ ڈائریکٹر ہو گئے, اور جو وہ لاٹ تھی اس میں سوائے ایک تسلیم قاضی صاحب کے علاوہ, تسلیم قاضی مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی بھی بندہ میں تقریباً سبھی کو جانتا تھا, ان کے عشرِ عشیر بھی نہیں تھا. آگے پھر مزید سفر یہ شروع ہوا کہ قاسم نواز صاحب ڈائریکٹر اکاؤنٹس بن کے جو ہے وہ بینکنگ کارپوریشن میں آئے. جب میں بی ایس سی کہوں گا تو بینکنگ کارپوریشن یہ ایک سبسڈری ہے اسٹیٹ بینک کی, اور اس کے جو فیلڈ آفیسز ہیں 16 ان کو یہ کنٹرول کرتی ہے, اور بڑا ادارہ 4,000 4,500 5,000 لوگوں کا اس وقت ادارہ تھا. نئی وہاں پہ انہوں نے جتنے اور نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں. اور کامران شہزاد صاحب جب ایم ڈی تھے تو اس میں تقریباً ڈی فیکٹو ایم ڈی جو ہے وہ قاسم نواز صاحب ہی تھے, اور انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے ایک ایسا ادارہ تھا بی ایس سی اس وقت جس میں ایم ڈی جو ہے وہ کوئی ایک ڈیلی ویجر بھی نہیں رکھ سکتا تھا, ڈیلی ویجر کی ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتا تھا, سارے لوگ اسٹیٹ بینک سے آتے تھے. تو بڑا ایک انیشیٹو بھی لیا اور بڑے چیلنج کے طور پہ جو ہے ان چیزوں کو لیا قاسم نواز صاحب نے, اور ایک مردہ سا جو ادارہ تھا اس میں انہوں نے جان ڈال دی. پرٹیکولرلی جب وہ بنے مینیجنگ ڈائریکٹر بنے تو انہوں نے ریکروٹمنٹ کا آغاز کیا, اور اتفاق سے وہ ریکروٹمنٹ جو ہوئی, میں اس آفس میں بھی تھا, اور وہ کیس بھی میرے ہاتھ سے جو ہے بنا. چیف صاحب جو اس وقت تھے, پھر وہاں مظفر آباد میں انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک کیس انیشیٹ کر رہے ہیں, میں بورڈ سے اس کی منظوری لوں گا. تو ہمارے سجاد شاہ صاحب ڈی آئی خان میں تھے, انہیں پتہ چلا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھی وہ کیا. تو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ بی ایس سی میں انہوں نے ریکروٹمنٹ شروع کرائی, بی ایس سی میں انہوں نے پروموشن شروع کرائی. پھر اس کے بعد وائی پی آئی پی جو ینگ آفیسر کی انڈکشن ہے, وہ ایک بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا. وہ دوسری بات ہے کہ 8-10 بیجز آنے کے بعد جو ہے وہ ایک ادارے کی جو ایکسپینشن تھی اس حساب سے نہ ہو سکی. بعد میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ وہ لوگ اسٹاک اپ ہو گئے. پھر او جی 1 آفیسر گریڈ 1 جو ان سے ایک جو جونیئر لاٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں, ان کا انہوں نے کیا, اور تقریباً جو ہے پروموشن بھی جو ہے ہر کیڈر میں ہوتے رہے اور لگاتار ہوتے رہے. تو اس دوران ہوا یہ کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پانیئر انسٹیٹیوشن تھا, وہاں سے لوگ جو ہے وہ, میں جب کراچی میں تھا کئی لوگ مجھے بھی کہا کرتے تھے کہ ایم ڈی صاحب کو کہہ کے تو آپ ہماری ٹرانسفر جو ہے کسی طریقے سے بی ایس سی میں کروا دیں. بی ایس سی کو قاسم نواز صاحب نے اپنے ویژن سے, اپنی محنت سے اور لگن سے جو ہے ایک پانیئر انسٹیٹیوشن اور مارکیٹ لیڈر بنا دیا. اور اس کا جو بعد میں بی ایس سی کو خمیازہ یہ بھگتنا پڑا, جو ٹارگیٹ قاسم نواز صاحب نے سیٹ کیے, جو ان کے سکسیسر آئے, انہوں نے بی ایس سی کے اس جو ایک بہت بڑا ادارہ تھا اس سے بالکل آرام سے اس غبارے سے ہوا نکال کے زمین پہ پھینک دیا, کیونکہ اہلیت اور ویژن کا فقدان تھا. اور قاسم نواز صاحب کے جو سیٹ کیے ہوئے ٹارگیٹ تھے ان کو میٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. میں پوری توقع رکھتا ہوں جو اب ہمارے ایم ڈی آئے ہیں, جاوید بھٹی صاحب, جاوید بھٹی صاحب نہیں ہیں بلکہ ارشد بھٹی صاحب آئے ہیں. جاوید بھٹی صاحب بھی ہمارے باس ہیں, ڈائریکٹر ہیں. ارشد بھٹی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں, تو ان میں اس طرح کا کرنٹ, اس طرح کی جو ہے وہ جو شہرت اور لگن جو ان کے بارے میں جانتا ہوں نہیں, لیکن اتنا نہیں جانتا ہوں, کام کے حوالے سے میں نہیں جانتا ہوں. تو امید ہے کہ وہ بی ایس سی کو اپ گریڈ کریں گے. تو میرا آج کا پروگرام قاسم نواز صاحب کے نام, قاسم نواز صاحب جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنا اچھی ریٹائرڈ لائف گزاریں, بلکہ ایز اے ٹرینر, ایز اے مینٹور, ایز اے لیڈر جو ہے وہ جو ان کی ایکسپیرینس ہے وہ نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کریں. اور بینکرز کے لیے پرٹیکولرلی جو ہے وہ قاسم نواز صاحب کا کیریئر جو ہے وہ ایک بڑا مشعل راہ ہو سکتا ہے, اور نوجوان لوگوں کو ان کی جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کی اسٹڈی کرنی چاہیے, ان کا جو ورکنگ کا جو سٹائل ہے اس کو اپنانا چاہیے. تو ایکچولی میں اس سے پہلے جو پروگرام تھا وہ بہت لمبا میں ریکارڈ کر گیا تھا, تو وہ میں نے ڈیلیٹ کیا چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس. ہاں اگر کوئی چاہے تو قاسم نواز صاحب کے بارے میں بے شمار چیزوں کا مجھے پتہ ہے,
میں ذاتی طور پہ قاسم نواز صاحب کا مشکور ہوں کہ کافی مشکل قسم کا سبارڈینیٹ ہونے کے باوجود میرے ساتھ قاسم صاحب نے ہمیشہ بڑا نرم رویہ اختیار کیا، بڑی مجھے ایز اے مینٹور، ایز اے سینئر میری وہ جو ہے وہ تربیت کرتے رہے۔ ان کی بہت ساری باتیں میں نے مانی ہوئی اور اس سے زیادہ نہیں بھی مانی ہیں، جو اپنے کیریئر ڈیولپمنٹ کے حساب سے یا کوئی ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، لیکن قاسم صاحب میں یہ اہلیت تھی اور انہوں نے بہت ہی ایوریج لوگ جو ہیں ان کو گروم کیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کے بہت ہی قریبی آدمی تھا، میں ان کے شاید 50 لوگوں میں بھی نہیں تھا، لیکن میں ان کے 50 لوگوں میں شاید نہیں تھا۔ اس کا جو ہماری بہت بڑی ایک ٹیم تھی اس میں، لیکن میں اپنے آپ کو جو میرے جو پسندیدہ جو آفیسرز ہیں اسٹیٹ بینک میں 2-3 لوگ جو ہیں، میں ان میں سے ایک، اور ان میں سے ٹاپ پہ قاسم نواز صاحب کو جو ٹاپ میں 2-3 لوگ ہیں ان میں شمار کرتا ہوں، اور ایکنالج کرتا ہوں ان کی سروسز کو ادارے کے لیے، اور میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، اور بے شمار جو اسائنمنٹ اور کام انہوں نے کروائے، پروجیکٹس دیے۔ اور میں ایک دفعہ پھر قاسم نواز صاحب کا بہت مشکور ہوں، اللہ پاک انہیں خوش و خرم رکھے۔ تو میں یہ آج کا پروگرام یہیں پہ جو ہے اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب اور قاسم نواز صاحب خوش رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔